السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ تعالیٰ زندہ باد۔ میرے بھائیوں، آج فقیر سے اتنا کہنے کے لیے حاضر ہوا ہے کہ اگلے دن میں نے ایک نیوز والے کا پیغام سنا ہے کہ اگر مثال طور کی بات ہے مولوی کی حکومت آ بھی جاتی، اگر مولوی کی حکومت آ گئی تو مولوی ملک کا معاملات کیسے چلائیں گے؟ مولوی کس طرح سے ملک کا نظام چلائیں گے؟ تو جناب 70 ارب ڈالر قرضہ بھرنا پڑا ہے، تو مولوی کیا کریں گے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ 70 سال سے اتنے بڑے بڑے سیاستدان آئے، ملک کو لوٹ کے کھانے والے آئے، ان کو تو یہ سوال کسی نے نہیں کیا کہ آپ ملک کو کیسے چلائیں گے۔ یہ قبلہ عمران خان کو تو یہ سوال کسی نے نہیں کیا کہ ملک کا معاملات کیسے چلیں گے یا ملک کیسے چلے گا، اور اگر یہ سوال اٹھا بھی ہے تو صرف علماء پر اٹھا ہے۔ تو بات یہی ہے کہ مولوی ایسے ہی چلائیں گے ملک کو کہ جیسے حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا۔ اگر اللہ کی مہربانی سے، حضور کے کرم سے اور محمد عربی کے غلاموں کی محنتوں اور کوشش اور کاوشوں سے حضور کا دین تخت پر آ جاتا ہے، تو پھر یہی ہوگا کہ کسی بڑے سے بڑے افسر، خاص طور وزیر اعظم سے لے کر وزیر اعظم کی بھی 20,000 روپے سے زیادہ تنخواہ نہیں ہوگی۔ تو میں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت سنا دیتا ہوں کہ جب آپ کا وقت خلافت آیا تو آپ نوکری کام کے سلسلے میں جانے لگے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو روکا کہ اگر آپ نوکری کریں گے تو سلطنت اور ملک کے معاملات کون سنبھالے گا؟ آپ ملک کے خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہم نہیں جاتے، لیکن بات یہ ہوئی کہ اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کے گھر کا بندوبست کیسے چلے گا؟ آپ کے بچوں کو روزی روٹی کہاں سے کھائیں گے آپ کے بچے؟ تو اس وقت کے لوگ اکٹھے ہوئے، بڑے بڑے نیک لوگ اکٹھے ہوئے، شورا بیٹھی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کی تنخواہ بیت المال سے فکس کر دی جاتی ہے، تاکہ جو بھی بیت المال سے آپ تنخواہ لے سکتے ہو کہ اپنے گھر کا بندوبست کیسے چلا سکتے ہو۔ اب یہی مسئلہ کھڑا ہوا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے، وقت کے آپ امیر ہیں، خلیفہ ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار، انہوں نے سوال کیا کہ جتنی ایک مزدور کی یومیہ اجرت ہوتی ہے میری وہ اجرت مقرر کر دینی چاہیے ایک دن کی۔ مثال طور کی بات ہے، اگر آج مزدور کی 500 دیہاڑی ہے تو آپ کی 500 مقرر کر دینی چاہیے، مہینے کا 15,000 روپے بنتا ہے وہ مجھے مل جانا چاہیے۔ تو مثال دے رہا ہوں۔ تو کسی نے سوال کیا اگر اس میں آپ کا گھر کا بندوبست نہیں چلا تو پھر آپ نے کہا اگر میرے گھر کا بندوبست نہیں چلا تو میں مزدور کی دیہاڑی بڑھا دوں گا۔ سمجھائی؟ اگر مزدور کی میں نے 500 سے بجائے 600 کر دی تو میری بھی 600 کے حساب سے 18,000 روپے ہو جائے گی۔ تو اس لیے خدا را خوف کرے۔ اگر محمد عربی کے غلاموں کا وقت آ گیا تو بڑے سے بڑے عہدے والے کی 20,000 روپے تنخواہ ہو گئی، تو پھر دیکھیے کہ ملک نمبر 1 پہ جاتا ہے کہ نہیں۔ ایک غریب 15,000 روپے میں گھر کا خرچہ بھی چلاتا ہے، گھر کی روزی روٹی بھی کرتا ہے، مکان کا کرایہ بھی دیتا ہے، بچوں کی تعلیم بھی دلواتا ہے، ہاں، اور ایک کرسی پہ بیٹھنے والا امیر اسی ملک کی کمائی کھانے والا ہے، جس کو اپنے نبی کی غیرت بھی نہیں آتی، اور اسی ملک سے 10 لاکھوں کے حساب سے تنخواہیں بھی لیتا ہے، اور مکان، سب بچوں کی پڑھائی، کھانا، گاڑی، پیٹرول، باڈی گارڈ، پروٹوکول سب کچھ لیتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو نبی کے دین کی غیرت نہیں آتی۔ تو ایسے لوگوں کو، مسلمانوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر محمد عربی کے غلاموں کی حکومت آ گئی تو ان سب کی جگہ جو آج ایم اے کیے ہوئے بڑی بڑی ڈگریاں لے کے ریڑیاں لگا کر کھڑے ہیں چوکیوں پر، جو اسٹیشنوں پر ریڑیاں لگا کر کھڑے ہیں، وہی 20,000 روپے میں ان کو محمد عربی کے غلاموں کو بٹھایا جائے گا اسمبلی میں، پھر دیکھیے کہ پاکستان نمبر 1 پہ آتا ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے یہ سب عارضی ہے، ختم ہو جانے والے ہیں۔ محمد عربی کا دین ہمیشہ تخت پہ رہے گا، انشاءاللہ العزیز ضرور آئے گا۔ آخر میں کفایت علی کافی کا ایک
آخری کلام بات ختم. بابا فرماتا ہے کہ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک. یہ جتنے بھی 2 نمبر جناب اعلیٰ محمد عربی کے دین کا مذاق بنانے والے، ایک وقت آئے گا سب کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. اس وقت اسی کا نام زندہ رہے گا جو محمد عربی کی دین کی بھی غیرت کرے، محمد عربی کی ناموس کی بھی غیرت کرے. کہ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد.